خاک سے اٹھ کر جو انسان ستاروں تک گیا وہی انسان اصل میں تاریخ بن گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عامر غفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید عامر غفار آفیشیل۔ ناظرین، میں آج اس شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک بزنس مین نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک مثال اور ایک تاریخ ہے۔ آج سوشل میڈیا، نیوز میں ہر جگہ ایک ہی نام گونج رہا ہے اور وہ ہے عارف حبیب، اور وجہ ہے پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری میں ان کا اہم کردار۔ لیکن آج کی گفتگو صرف پی آئی اے خریدنے پر نہیں بلکہ خاک سے آسمان تک کے اس سفر پر ہے۔ پی آئی اے خریدنے والا عارف حبیب کون ہے؟ کراچی کی تنگ گلیوں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کی گھر کی آسائشیں کم تھیں مگر اس کے خواب بلند تھے، اور وہ تھا عارف حبیب۔ ہجرت کے بعد اس کے خاندان نے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ تعلیم اس کی میٹرک تھی لیکن اس کے پڑھائی کا شوق کسی بڑی یونیورسٹی سے کم نہ تھا۔ 1970 کی دہائی میں وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ایک چھوٹے سے بروکر کے طور پر داخل ہوتا ہے، لیکن وہ روزانہ کئی گھنٹے بازار کو دیکھنے، سمجھنے اور نوٹ کرنے میں گزارتا تھا۔ اس کی محنت، ایمانداری اور تیز بصارت نے اسے دوسروں سے ہمیشہ آگے رکھا۔ وہ چھوٹا بروکر رفتہ رفتہ پاکستان کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک بن گیا۔ پھر اس نے ایک دن وہ قدم اٹھایا جس نے اس کی زندگی بدل دی، اور اس نے عارف حبیب گروپ کی بنیاد رکھی۔ ایک گروپ جو آج سٹیل، سیمنٹ، کھاد اور فنانس جیسے بڑے بڑے شعبوں میں کام کرتا ہے۔ عارف حبیب صرف بزنس مین نہیں بلکہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا۔ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا اور ان کی کمپنیوں نے ہزاروں خاندانوں کو ملازمت دی۔ اس نے ان شعبوں میں سرمایہ کاری کی جہاں ملازمتیں کم تھیں اور ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ جس نے کراچی کی تاریخ بدل دی، کراچی کا نقشہ بدل دیا، ہاؤسنگ پروجیکٹ۔ محفوظ، صاف اور جدید رہائشیں، یہ پروجیکٹ کراچی کی ترقی کی علامت بن کر ابھرا۔ اسٹاک مارکیٹ کو بحرانوں سے نکالا۔ وہ کئی بار اسٹاک مارکیٹ کے چیئرمین بھی رہے۔ مشکل وقت میں اس نے مارکیٹ کو سنبھالا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا اور ملک کے مالیاتی نظام کو مضبوط بنایا۔ انہوں نے بجلی کے منصوبے میں سرمایہ کاری کر کے توانائی کی کمی کو دور کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عارف حبیب کا ایک رخ اور بھی ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ دل سے انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ عارف حبیب فاؤنڈیشن، یہ فاؤنڈیشن تعلیم، صحت اور سماجی منصوبوں پر کام کرتی ہے۔ غریب لوگوں کی مدد کرنا، اسکولوں کی مدد کرنا اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا اس فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ہے۔ ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو سپورٹ کرنا، وہ بہت سی ٹرسٹوں، ہسپتالوں کو مالی معاونت فراہم کرتے ہیں تاکہ غریب مریضوں کا علاج ہو سکے اور غریب کے بچے بھی علم حاصل کر سکیں۔ نیا ناظم آباد میں اسٹیڈیم، گراؤنڈز اور کھیلوں کی سہولیات ان کی سوچ کی علامت ہے، کیونککہ صحت مند نوجوان ہی ایک مضبوط قوم بناتے ہیں۔ اور آج کا سب سے بڑا اہم سنگ میل کہ انہوں نے پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا 75% حصہ خریدا۔ 135 ارب کے اس تاریخی معاہدے نے پورے ملک کو حیران کر دیا۔ تاریخ کی سب سے بڑی نجکاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ پی آئی اے میں کام کرنے والے ملازمین کو برطرف نہیں کیا جائے گا بلکہ 20 نئے طیارے پی آئی اے میں لائے جائیں گے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسٹاک مارکیٹ کے باہر کھڑا ہوا کرتا تھا، آج وہ ایک ایئر لائن کے مالک ہیں جن کے جہاز آسمانوں پر اڑتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ امید کی کہانی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کامیابی ڈگریوں میں نہیں، حوصلوں سے ملتی ہے۔ حقیقی طاقت حالات میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اگر نیت خالص ہو اور محنت سچی ہو تو میٹرک پاس لڑکا بھی ایئر لائن کا مالک بن سکتا ہے۔ عارف حبیب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تعلیم کم ہونی چاہیے لیکن سیکھنے کا شوق کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کبھی حالات کو الزام نہیں دیا بلکہ ہر بحرانوں کو موقع بنایا۔ وہ اس سوچ کی مثال ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں بلکہ اعتماد ہوتا ہے۔ جو شخص اسٹاک مارکیٹ کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے وہ شخص ایک ادارے کو بھی دوبارہ اڑا سکتا ہے۔ حوصلہ ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں، ورنہ مضبوط قدم بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آج کی میری یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے کسی ایک دوسرے دوست تک اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمن کیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید عامر غفار، اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل سید عامر غفار آفیشیل۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔